اگر آپ کڈنی پیشنٹ ہیں تو اس کے لیے آپ واٹر رچ جو ہے وہ والے فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال کریں گے، جیسے اورنجز، لیمنز، ان کا استعمال کریں گے، کھیروں کا، ٹماٹر کا استعمال کریں گے۔ نیوٹریشنسٹ عائشہ طلعت، میں پچھلے 8 سال سے ماہر غذائیات کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک بیلنسڈ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے کس طرح کا ڈائٹ پلان لینا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کتنی مقدار میں کھانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں یا بالکل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی ڈائٹ پہ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایسے کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ایک ڈائٹ پلان، ایک ہیلدی ڈائٹ پلان بنتا ہے۔ جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے بریک فاسٹ۔ ہمارے دن کو شروع کرنے کے لیے بریک فاسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میل کے اوپر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو آلٹرنیٹیو آپشنز میں آپ کو اسی لیے دوں گی تاکہ آپ کی آسانی کے لیے جون سا آپشن آپ کو بہتر لگے آپ اس کو فالو کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کنوا، جو کہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ گرینولا، کنوا، نٹس، یہ سارے ہیلدی آلٹرنیٹیوز ہیں۔ آپ ان کو کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو کے دلیے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہیلدی انڈیویجول ہیں جس کو نہ ہی شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ یا کوئی اور سیریس کرونک یا ایکیوٹ ڈیزیز ہے، تو آپ آرام سے یہ ڈائٹ پلان فالو کر سکتے ہیں۔ بریک فاسٹ میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک اچھا پروٹین کوانٹٹی کا استعمال کریں۔ یا تو آپ نٹس، کنوا، گرینولا میں سے استعمال کر سکتے ہیں، یا سیکنڈ آپشن ہمارے پاس آتا ہے ایگ، اور تھرڈ آپشن ہمارے پاس آتا ہے میٹ۔ آپ کوئی بھی میٹ پورشن لے سکتے ہیں، چکن یا پھر مٹن میں سے۔ بیف آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے کیونکہ ریڈ میٹ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سٹارچز۔ ہمارے پاس 5 فوڈ گروپس ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ پہلے والا ہوتا ہے سٹارچز، پھر پروٹین، پھر ہمارے پاس ڈیری آتا ہے، دین ہمارے پاس فیٹس اینڈ واٹر۔ تو آپ نے جو ہے اپنے سٹارچز کو بالکل مس نہیں کرنا۔ آپ اس کے اندر براؤن بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، ہول ویٹ، چوکر یا بیسن کی روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیٹ ہے اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ایووکاڈو یا پھر کوئی بھی جو نان ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کا استعمال کریں، جیسے کنولا، سن فلاور آئل، اولیو آئل، اسپیشلی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بریک فاسٹ کو جتنا زیادہ جو ہے وہ ہیلدی بنا سکتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ کوانٹٹی اور انرجی رچ بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں، کیونکہ یہ آپ کو ایک بوسٹ دیتا ہے انرجی کا۔ آپ کے پورے دن کے لیے آپ کو کوئی فٹیگ، کوئی بھی آپ کو ڈیزینس، کوئی بھی ویکنس نہیں ہونے دیتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا جو بریک فاسٹ میل ہے وہ بالکل اس طرح سے ہو کہ اس کے اندر آپ کی سارے 5 فوڈ گروپس بھی انکلوڈیڈ ہوں، اور آپ کی جو پلیٹ ہے وہ آپ نے بالکل انڈین تھالی کی طرح، جیسے چھوٹے چھوٹے پورشن رکھتے ہیں ہم ہر چیز کے، اس میں لینٹلز بھی ہوتے ہیں، سٹارچز بھی ہوتے ہیں جیسے رائس یا پھر روٹی وغیرہ، یا اور ساتھ ویجیٹیبلز بھی ہوتے ہیں، سیلڈ ہوتی ہے، ساتھ فروٹس بھی ہوتے ہیں۔ فروٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ فروٹس کے اندر نیچرل شوگر موجود ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ایک تو واٹر، نیوٹرینٹس اور منرلس پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک انرجی بوسٹ دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ بنانا، ایپل، جو کہ سیف فوڈز کہلائے جاتے ہیں، کہ اگر آپ ایک ہیلدی انڈیویجول ہیں جس کو شوگر کا نہیں مسئلہ، تو آپ جو ہے وہ آرام سے بنانا اور ایپل کنزیوم کر سکتے ہیں۔ یہ پورا سارا سال جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو آپ بنانا اور ایپل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گریپ فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کڈنی پیشنٹ ہیں تو اس کے لیے آپ واٹر رچ جو ہے وہ والے فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال کریں گے، جیسے اورنجز، لیمنز، ان کا استعمال کریں گے، کھیروں کا، ٹماٹر کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ڈیری جو ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ڈیری میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ یوگرٹ یا ملک کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ لو فیٹ کی جگہ جو ہے وہ فل فیٹ ہی یوز کریں، کیونکہ یہ ایک متھ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ لو فیٹ جو ہے وہ ملک کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ لو فیٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر نیچرل شوگر زیادہ ہوتا ہے، اس میں فیٹ کم کر کے کاربوہائیڈریٹ لیول بڑھا دیتے ہیں، اور جیسے کاربوہائیڈریٹس آپ کی باڈی میں جاتے ہیں وہ ریپڈلی ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو فوراً ہی دوبارہ بھوک لگنے لگتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ فل فیٹ یا فل کریم ملک لیں، لیکن ہاف کپ سے زیادہ آپ نے نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ پروٹین لے رہے ہیں، چکن، ایگ وغیرہ، تو وہ بھی آپ نے 1
आउंस या 1 एग से ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप स्टार्च ले रहे हैं, ब्रेड, रोटी, चावल, तो वो भी आपने 1 to 2 स्लाइस या 1 स्मॉल बाउल से ज़्यादा नहीं लेना। कोशिश करें कि जौ के दलिए, ओट मील या फिर इस तरह की चिया पुडिंग वगैरह जो होती है, किनवा, ग्रेनोला का इस्तेमाल करें। ये भी आपने 1 बाउल से ज़्यादा नहीं लेने। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट। अब हम आ जाते हैं लंच पर। लंच से पहले ज़रूरी है कि मॉर्निंग स्नैक पर बात कर लें। एक रिसर्च के मुताबिक मॉर्निंग स्नैक प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन आवर डाइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ उन लोगों के लिए जिनको जो है वो वीकनेस, फटीग, लेथार्जिक महसूस करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म टू मेटाबॉलिज्म वेरी करता है, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप भी वेरी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जो है वो मॉर्निंग स्नैक की ज़रूरत हो। ये 11 से 12 PM के बीच का जो है वो फ्रेम होता है, जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो एक एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ एक हेल्दी स्नैक यानी कि ड्राई नट्स या फिर फिश क्रैकर्स का लाजमी जो है वो एक अपने साथ जो है वो स्नैक रखें, ताकि जैसे ही आपको जब भी मॉर्निंग स्नैक की ज़रूरत पड़े, आपको एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत पड़े, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई नट्स में आप वॉलनट्स, हेज़लनट्स या आलमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो प्रोसेस्ड या बॉक्स जो वो होती हैं चॉकलेट्स या ये ड्राई बेकरी आइटम्स, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग करती हैं और साथ वेट गेन भी करती हैं। ये बहुत अनहेल्दी होती हैं। इनके अंदर जो है वो हिडन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का हाई कंटेंट मौजूद होता है। तो कोशिश करें कि जब आप स्नैक ले रहे हैं तो कोई हेल्दी ऑप्शन लें, जैसे फिश क्रैकर्स या फिर ड्राई नट्स ले लें। इसके अलावा आप मिल्क और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 होल फ्रूट ले सकते हैं स्नैक में, तो अपने साथ लाजमी एक एप्पल या बनाना रखें, या फिर आप बेरीज या चेरीज भी रख सकते हैं कि आप जो है वो हाफ कप जो है वो किसी मिल्क शेक का, लेकिन याद रखें कि वो मिल्क शेक होममेड या आपने खुद बनाया हो। ये जो स्टोर बॉट होते हैं मिल्क शेक्स, उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। लंच में आपने कोशिश करना है कि मॉडरेट जो है वो क्वांटिटी में लंच हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना और बहुत कम में भी नहीं लेना। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको दिन में 1 रोटी इस्तेमाल करनी है, तो आप लंच में हाफ रोटी लेंगे। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आपने दिन में 2 से 3 रोटी इस्तेमाल करनी है, तो आप 1 जो है वो 1 रोटी जो है वो लंच में लेंगे। कोशिश करें कि अपनी डाइट को इक्वली डिवाइड करें पूरे दिन पे, क्योंकि यही है एक बैलेंस डाइट प्लान का मतलब। आप लंच में जो है वो कोई भी प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ कोई भी स्टार्च ले सकते हैं। स्टार्च में बस वही फिर से रोटी चावल आ जाती है। और कोशिश करें कि आप होल व्हीट या चोकर की रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप ब्रेड लेना प्रेफर करते हैं, कोई सैंडविच वगैरह, तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा आप अपने लंच में सैलड और रायते का इस्तेमाल लाजमी करें, इसलिए क्योंकि अगर आप लंच करने के बाद अगर उसकी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती तो एसिडिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि आपके काम में भी जो है वो खलल डालता है। इसके अलावा आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो लंच के साथ लाजमी कोई रायते सलाद का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे कोई डिज़र्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज लंच जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ फर्मेंटर जो है वो योगर्ट होता है। अगर आप रायते का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे थोड़ा डिज़र्ट भी ले सकते हैं। इफ़ यू आर परफेक्टली हेल्दी इंडिविजुअल, आपको शुगर नहीं है, आप वेट लॉस नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा डिज़र्ट का पोर्शन भी ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो है वो 1 आउंस या 1 पीस से ज़्यादा उसका पोर्शन ना लें। इसके बाद बात करते हैं हम इवनिंग स्नैक पे। इवनिंग स्नैक मोस्टली 5 to 6 के बीच के फ्रेम में होता है। इसमें आप कोई भी वेट लॉस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आप चाय, कॉफ़ी, कहवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप ये टाइम पीरियड होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने का बहुत जो है वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ होता है। तो अगर आप शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हैं या आप वेट गेन के लिए या वेट लॉस के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप तब भी आप कोई भी नट्स या फिश क्रैकर्स वगैरह ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं आप उस टाइम। कोशिश करें कि अगर आप बिस्किट ले रहे हैं तो ओट मील या होल व्हीट बिस्किट्स लें। इसके अलावा जो है वो स्टोर ब्रॉड प्रोसेस्ड बेक्ड आइटम्स का इस्तेमाल ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे डिनर पे।
ڈنر آپ کا بہت لائٹ ہونا چاہیے اینڈ کوشش کریں کہ آپ 8 یا 9 بجے اپنا ڈنر کلوز کر دیں. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا ڈنر کا ٹائم جو ہے وہ 9 بجے سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں. اگر آپ گھر کام سے دیر آتے کام سے جو ہے وہ گھر لیٹ آتے ہیں یا اگر آپ لیٹ فری ہوتی ہیں اپنے گھر کے کاموں سے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کا 11 سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈ نہ کرے. دیٹ شوڈ بی دا میکسیمم پیریڈ آف ٹائم. دیکھیے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا کیونکہ جب آپ اتنا لیٹ کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ فوراً سو جاتے ہیں. ہمیں ایک پورا 8 to 9 آورس کا جو ہے وہ فاسٹنگ ونڈو چاہیے ہوتا ہے باڈی کو, جو کہ رات کے 10 بجے سے لے کے صبح مارننگ کے اراؤنڈ 7 to 8 AM تک ضروری ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کا یہ فاسٹنگ ونڈو لازمی رہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا 8 بجے اور 9 بجے ڈنر آپ کلوز کر دیں. اس میں آپ کوئی بھی سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں. سوپ از اے کمپلیٹ میل. اگر آپ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ ڈنر کے ٹائم آپ کو اتنی زیادہ بھوک نہیں رہتی ہے تو آپ اس ٹائم کوئی بھی سوپ لے سکتے ہیں. اس میں آپ کارن پروٹین یا پھر کوئی اور پروٹین, کوئی چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کارن کے ساتھ. کارن اٹ سیلف بھی پروٹین ہے. آپ چکن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ. آپ اس میں ویجیز ایڈ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا کارن فلور ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اسپائسیز میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ سالٹ کا استعمال بالکل نہ کریں. اگر آپ نے سالٹ کا یوز کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ چاٹ مسالے کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ ویسے جو ہمارا ٹیبل سالٹ آیوڈائز سالٹ ہوتا ہے وہ بالکل استعمال نہ کریں. اگر آپ نے پنک سالٹ یا ہمالیین سالٹ استعمال کرنا ہے یہ سالٹ تو پھر آپ ہمالیین یا پنک سالٹ کا اوپر سے تھوڑا سا پنچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کوکنگ کے ٹائم آپ نے نہیں یوز کرنا ورنہ اس کی ساری نیوٹریشنل ویلیو ختم ہو جاتی ہے. That is all for a complete diet plan that you should take in a day, breakfast, lunch and dinner. یہاں پہ میں بتاتی چاہوں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے جو آپ فالو کرتے ہیں ویڈیوز, اس کے علاوہ کسی نے بتا دیا کہ جو ہے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں تو آپ فاسٹنگ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ پہ لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ ویٹ گین کرنا ہے تو ملک شیکس اور فروٹس ویجیٹیبلس بہت زیادہ لینا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ بہت زیادہ لوگوں کو ایسے انڈر لائن کنڈیشنز ہوتے ہیں جیسے کڈنی کا, لیور کا, اسٹمک کا ایشو ہے تو وہ خود ہی جو ہے وہ اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ جب بھی آپ کوئی ڈائٹ اسٹارٹ کریں تو آپ کسی ماہر غذائیات یا نیوٹریشنسٹ کو کنسلٹ کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. آپ کی فیملی ہسٹری, آپ کا میٹابولزم, آپ کی باڈی ٹائپ, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے پریویسلی کوئی ڈائٹ لی ہے یا نہیں لی, آپ کا آپریشن ہوا ہے, کوئی سرجری ہوئی ہے, لاٹس اینڈ لاٹس آف فیکٹرز. تو ایک جو پراپر ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ ہے وہ آپ کا انالیسس کرتا ہے, وہ آپ سے کوشچنئر پورا آپ سے فل کرتا ہے اور آپ کی کسٹمائز ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کوئی ڈائٹ فالو کرنا شروع کریں تو کسی ماہر غذائیات کو ڈیفینیٹلی کنسلٹ کریں. اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں, وزن بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ کو اسٹمک, لیور یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ marham.pk کے تھرو مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے اپنا ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.